السلام علیکم۔ آج کی کہانی چور کا ایمان۔ پرانے شہر کے کنارے ایک بوسیدہ محلے کی گلی تھی۔ اسی گلی میں فرید نامی ایک مشہور چور رہتا تھا۔ فرید نہایت چالاک اور پھرتیلا اور رات کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ تو اس کے نام سے گھبراتے اور دروازے مضبوط باندھتے۔ فرید کے نزدیک چوری ایک فن تھا، نہ جرم۔ وہ کہتا تھا کہ قسمت والوں کی کامیاب چور بنتے ہیں۔ پولیس کئی بار اسے پکڑنے میں ناکام ہو چکی تھی۔ اس کی تیزی اور زہرا سب کو حیران کر دیتی تھی، مگر لوگ اسے برا سمجھتے تھے، ڈرتے بھی تھے۔ فرید کا اپنا نظریہ تھا، غریب کا حق چاہیے۔ وہ کہتا تھا امیروں کا مال لوٹنا کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ اپنی چوری کو خدمت نہیں بلکہ کھیل سمجھتا تھا۔ اس کے دل میں نرمی کم مگر عقل زیادہ تھی۔ ایک رات فرید نے اہم چوری کا ارادہ کیا۔ اس نے سوچا کہ تاجر کے گھر خزانہ ہے۔ رات گہری ہوئی، گلی سنسان ہوئی، ماحول اور پرسکون۔ چاند مدھم اور روشنی سے دیواروں کو چھو رہا تھا۔ فرید نے اپنے اوزار اٹھائے اور گھر سے نکلا۔ وہ سائے کی طرح چلتا ہوا تاجر کے گھر پہنچا۔ اونچی دیوار، مضبوط گیٹ، مگر فرید پریشان نہ ہوا۔ اس نے دیوار پھلانگی اور اندر جا اترا۔ آہستہ آنگن میں خاموشی، کہیں کوئی قدموں کی آواز نہیں۔ وہ دبے پاؤں چلتا ہوا مرکزی کمرے تک پہنچا، جہاں قیمتی سامان رکھی ہوئی الماری میں بند تھا۔ فرید نے تالے توڑنے کے لیے اوزار نکال لیے تھے۔ اچانک قریب والے کمرے سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ فرید چونک کے رک گیا اور خاموش کھڑا رہا۔ کسی بوڑھے شخص کی نہایت دردناک لگ رہی تھی۔ وہ نظروں سے دروازے کے سوراخ میں جھانکنے لگا۔ اندر ایک بوڑھا آدمی سجدے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ بار بار کہتا، یا اللہ مدد فرما، میرے بچوں کو بھوک لگی ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، میں چور نہیں بن سکتا، حرام مجھ سے نہیں ہوگا، مگر حالات نے مجھے اس راہ پر دھکیل دیا ہے۔ میں نے چوری کا ارادہ کیا مگر دل نے نہیں مانا۔ تو ہی مجھے رزق دے، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ فرید کے دل میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ فوراً وہ حیران ہوا کہ تاجر کا گھر تو امیر ہے، مگر یہ شخص تو بالکل ٹوٹا ہوا اور بے بس۔ فرید نے سوچا شاید کوئی نوکر یا چوکیدار ہوگا۔ بوڑھا پھسکی لے کر بولا، یا اللہ، یا رب رحم کر، میرے ایمان کو بچا لے، مجھے چور مت بنا۔ فرید کے قدم لڑکھڑائے اور دل کانپنے لگا۔ اس نے پہلی بار کسی کا چوری سے بچنا دیکھا۔ وہ حیران تھا، کچھ لوگ ایمان نہیں چھوڑتے، چاہے بھوک اور پریشانی ہو یا مایوسی ہو۔ فرید کے اندر عجیب سی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ وہ سوچنے لگا، میرا دل کبھی ایسا کیوں نہ بولا، میں تو بغیر سوچے سمجھے لوگوں کا مال اٹھا لیتا تھا، اس آدمی کے پاس کچھ ہے نہ، پھر بھی دعائیں۔ فرید نے تالے کھولنے کا ارادہ ترک کیا اور وہ آہستہ سے قدموں سے اس کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ دروازہ کھٹکا کر نہیں، اندر داخل ہو گیا۔ بوڑھا گھبرا کر اٹھا، پیچھے ہٹ گیا بول۔ فرید نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ڈرو مت، میں دشمن نہیں۔ بوڑھا کانپتے لہجے میں بولا، کیا چاہتے ہو؟ فرید نے کہا، میں چور ہوں مگر دل بدل گیا ہے، تمہارے ایمان نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بوڑھے نے حیران ہو کر فرید کے چہرے پر دیکھا۔ فرید نے کہا، میں خالی ہاتھ آیا تھا لوٹنے، مگر خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ خیر کے ساتھ اس نے جیب سے کچھ رقم نکالی، میز پر رکھ دی۔ یہ میری چوری کی کمائی مگر آج حلال بن گئے، یہ تمہارے بچوں کے کھانے کے لیے کافی ہوگا۔ بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مسلسل اس نے فرید کے ہاتھ پکڑ کر شکریہ ادا کیا۔ وہ بولا، اللہ نے تمہیں میرے لیے وسیلہ بنایا۔ فرید کے دل میں پہلی بار سکون اترنے لگا۔ وہ خاموش سے دیوار پھلانگ کر باہر نکل گیا۔ رات کی ہوا اسے پہلے سی نرم اور ہلکی لگنے لگی۔ فرید نے سوچا، آج پہلی بار میں نے نیکی کی۔ اگلی صبح شہر میں ایک عجیب سا خبر پھیلی۔ لوگ کہہ رہے تھے کسی نے غریب بوڑھے کی مدد کی، کوئی چور آیا تھا مگر چوری کے بغیر خیر کر گیا۔ محلے والے حیران تھے کہ یہ کیسا انوکھا واقعہ ہے۔ فرید یہ سب دور کھڑا سن کر مسکرا رہا تھا۔ اسے پہلی بار اچھا لگا کہ لوگ اس کو سراہ رہے ہیں۔ وہ سوچتا رہا تھا کہ شاید میں بھی بدل سکتا ہوں، شاید چور کا ایمان بھی کسی دن جاگ جاتا۔ اس سوچ میں وہ اپنے گھر کی طرف چلا۔ اس نے چوری کیے اوزار ایک تھیلے میں بند کیے، پھر انہیں اٹھا کر دریا کے کنارے جا پہنچا۔ نہایت سوچ کر اس نے سب اوزار پانی میں پھینک دیا۔ دریا نے سب اپنے اندر نگل لیا۔ آہستہ آہستہ فرید نے محسوس کیا جیسے پچھلا گناہ دھل گیا۔ وہ خالی ہاتھ مگر مطمئن دل کے ساتھ لوٹا۔ اگلے دن اسے کام کی تلاش میں نکلنا پڑا۔ اس نے مختلف دکانوں میں پوچھا مدد کی درخواست۔ لوگ پہلے تو ڈرتے تھے مگر پھر بھروسہ کرنے لگے۔ آخر ایک بڑھئی نے اسے شاگرد کے طور پر رکھ لیا۔ فرید نے محنت اور ایمانداری سے کام شروع کیا۔ اس کی تبدیلی نے پورے محلے کو متاثر کیا۔ لوگ کہتے تھے فرید اب چور نہیں، نیک انسان ہے۔ بوڑھا شخص کچھ دن بعد اس کے گھر آیا۔ وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آیا، دعاؤں کے ساتھ۔
بوڑھا بولا تم نے اس دن مجھے بچا لیا تھا، میرے بچے کی بھوک، میرا ایمان سب محفوظ ہے۔ فرید نے کہا آپ کی دعا نے مجھے بدل دیا، میں نے پہلی بار دل کی سچائی کو محسوس کیا۔ بوڑھا بولا اللہ ہر دل کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، تم جیسے لوگ بھی ایک دن اچھے بن جاتے ہیں۔ فرید نے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا، مسکرایا۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ شاید یہی میرا اصل انعام ہے۔ محلے والے نے اب اس سے مشورہ لینے سے آنے لگے، وہ انہیں سچائی اور ایمان کی باتیں سمجھاتا۔ فرید نے کہا چور وہ ہے جو ایمان چوری کرے، جو اپنے اندر کی روشنی بجھا دے، وہ بدترین ہے۔ میں نے چاہا اب میرا دل ہمیشہ روشن رہے۔ چوری چھوڑ کر ایمان پانے سے انسان بہتر بنتا ہے۔ کچھ مہینے بعد فرید کی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ عزت دار، معتبر اور سب کا بھروسہ مند بن گیا۔ تو اس کی ایمانداری کے قصے بیان کرتے تھے۔ چور سے سچا انسان بننے کا سفر آسان نہ تھا، مگر وہ ہر دن محنت اور سچائی سے گزارتا۔ ایک دن وہی بوڑھا اس کے پاس آیا، بولا تمہاری وجہ سے میں آج خوشحال ہوں، اللہ نے رزق بھی دیا، عزت بھی بڑھائی۔ فرید نے کہا اصل رزق تو آپ کی دعا تھی، میں نے صرف راستہ بدلنے کی کوشش کی تھی۔ بوڑھے نے کہا جب نیت نیک ہو سب آسان ہو جاتا ہے۔ فرید نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا، اسے لگا جیسے روشنی اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے اتر گئی ہو۔ چور کا ایمان ایک رات میں جاگ اٹھا، اس ایمان نے پورے محلے کو بدل دیا۔ فرید اب مثال بن گیا ہر شخص کے لیے، اس کی کہانی بچوں کو سنائی جاتی ہے۔ لوگ کہتے تھے ایمان سے بڑھ کر دنیا کچھ نہیں، فرید کہتا ہے انسانیت سب سے پہلی عبادت ہے۔ راستہ ہمیشہ بدل سکتا ہے، بس ایک لمحہ کافی ہوتا ہے زندگی بدلنے کو۔ فرید نے ثابت کیا چور بھی نیک بن سکتا ہے اگر اس کے دل میں سچائی کی ایک شمع جل جائے، ایک شمع جو ظلمت کو مٹا دیتی ہے اور روشنی پھیلا دیتی ہے۔ آخر میں فرید نے ایک بات ہمیشہ دہرائی، ایمان جب جاگ جائے تو انسان پھر گمراہ نہیں ہوتا۔